گھومنے پھرنے کے آخری کلمات یہ ہیں، تو جس طریقے سے وہ آخری کلمات ہیں پورے دن کے نقل و حرکت اور گفتار رفتار سب تمام امور کے آخر میں وہ دعا ہے، اس طریقے سے وہ چونکہ آخر میں آتی ہے، اس وجہ سے اشارہ کر دیا کہ یہ کتاب پوری ہو رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہماری عمر بھی پوری ہو رہی ہے، تو اس طرح بھی اشارہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے والے کی زندگی جو ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے، لمحات جو گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں یہ واپس نہیں آئیں گے۔ اب باقی کا معاملہ ہے کہ باقی میں کچھ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اچھا، تو اس لیے ہمیں استغفار کرنی چاہیے، نعوذ باللہ و نستغفر اللہ۔ آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الغسل۔ وضو کے بعد غسل، چونکہ طہارت کی بات چل رہی تھی تو پاکی جس طرح وضو پاکی ہے تو غسل بھی پاکی ہے۔ فرق دونوں کا یہ ہے کہ یہ حدث اصغر سے پاکی ہوتی ہے اور وہاں حدث اکبر سے پاکی ہوتی ہے، تو دونوں کا ربط بھی ظاہر ہے کہ وہاں بھی ازالہ حدث کا ہے، یہاں بھی ازالہ حدث کا ہے، اگرچہ وہ حدث اصغر ہے یا حدث اکبر ہے۔ وقول اللہ تعالی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا إِلَىٰ قَوْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ جو کتاب الغسل رکھا، اسی کتاب الغسل کے اندر سب سے پہلے امام نے آیت کریمہ بیان فرمائی اور گویا بتا دیا کہ غسل کا منبع اور غسل کا منشا اور غسل کا دلیل یہ دو آیتیں ہیں، ایک آیت سورت مائدہ کی ہے اور ایک آیت سورت نساء کی ہے۔ تو نساء پہلے ہے، مائدہ بعد میں ہے، یہاں مائدہ کی آیت کو پہلے ذکر کیا اور نساء کی آیت کو بعد میں ذکر کیا۔ بظاہر یہ ترتیب جو ہے وہ اس کے الٹ کر دیا، اس لیے کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یعنی مائدہ والی، اس میں لفظ آیا فَاتَّهِرُوا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّهِرُوا، اور جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت ہے اس کی یعنی نساء کی، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ لِتَغْتَسِلُوا، آپ کیا کریں نہائیں، تو اس میں تصریح بالاغتسال ہے، تصریح بالاغتسال ہے، لہذا بتا دیا کہ یہاں پاکی کرنے سے مراد نہانا ہے، ورنہ پاکی کرنا تو عام لفظ ہے، لیکن وہ آیت پیچھے لا کر کے گویا بتا دیا کہ یہ پاکی کرنا نہانے کے معنی میں ہے۔ ویسے بھی فَاتَّهِرُوا کے لفظ میں اشارہ جو ہے غسل ہی کی طرف ہو رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے تو یہ افتعال باب لے لو یا اس کو تفعول باب لے لو، تطہروا، پھر تا کو تا کیا، پھر حمزہ شروعات میں اتطہروا، پھر حمزہ گر گیا، پھر فَاتَّهِرُوا، یا آپ یہ کہیں کہ یہ باب افتعال کا ہے، اتطہروا، اتطہروا، پھر تا کو تا کیا اتطہروا، پھر حمزہ گر گیا، پھر فَاتَّهِرُوا، تو یہ صیغہ باب افتعال کا بھی ہو سکتا ہے، تفعول کا بھی، اور اگر تفعول کا لے لیں تو اس میں تکلف کا مادہ ہے، اس میں تکلف کی معنی ہوتی ہے، یعنی یہ جو خواص اب باب کے ہیں ان میں تفعول کے باب کی خاصیتیں یہ ہے کہ وہ مادے کو اس مادے کو تکلف سے کیا جائے، تو یہاں مراد یہ ہے کہ معنی پاکی کرو پر زور پاکی کرو، ظاہر بات ہے زور پاکی غسل کی شکل میں ہوگی، تو اسی لفظ سے بھی غسل ہی ثابت ہو رہا ہے، لیکن آیت جو نساء کی ہے تو اس میں بالکل اغتسال کی تصریح ہے، اس لیے امام نے اس کے متصل بعد سورۃ نساء کی جو آیت ہے اس کو ذکر کیا۔ اچھا، اس کے بعد باب الوضو قبل غسل، بات جب چل رہی تھی غسل کی تو امام بتاتے ہیں کہ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے وضو کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر آدمی غسل کرے۔ جی Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے پہلا کام یہ کرتے کہ دونوں ہاتھوں کو دھوتے، اور وہ اس لیے کہ بعض اوقات ہاتھوں میں بھی کوئی نجاست یا ایسی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، تو لہٰذا پہلا کام یہ کہ غسل یدین کرتے، ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، یہاں اس روایت میں ذکر نہیں بلکہ ویسے طریقہ
یہی مسنون ہے کہ سب سے پہلے استنجا کیا جائے، ہاتھوں کو دھویا جائے، اس کے بعد وضو ایسا کرتے جیسا وضو نماز کا ہوتا ہے۔ لم یدخل اصابعہ فی الماء، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل کرتے، اور انگلیوں کو پانی میں داخل کر کے تھوڑا پانی لے کر کے فیخلل بہا اصول الشعر، کیونکہ بڑے بڑے بال رکھتے تو بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے تاکہ اس طرح جو ہے نا وہ پانی جڑوں میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد جب سر کا معاملہ صاف ہو گیا، ثم یصبھا، پہلے خلال کرتے، پھر سر کے اوپر 3 چلوں اپنے ہاتھ سے پلٹتے، ثم یفیض الماء، پھر پانی بہا دیتے، علی جلدہ کلہ، ساری کھال کے اوپر۔ تو یہ طریقہ پورا، Hey there. وضو بھی آ گیا، غسل بھی آ Subscribe to گیا۔ my channel and also press this bell icon. ام میمونت، نون کو میم میں ادغام کر دو، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات میں بی بی میمونہ فرماتی ہیں ایسا وضو کیا جیسے نماز کا ہوتا ہے، غیر رجلہ، صرف شروعات میں پاؤں کو نہیں دھویا، باقی سارا کام وضو میں جو 3 اعضاء ہیں، 2 مغسول 1 ممسوح، وہ کام سارا کر دیا، پاؤں کو نہیں دھویا۔ وغسل فرجہ، یہ ترتیب میں تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی ہے، ورنہ تقدیم تاخیر ہے، ورنہ اس میں یہ غسل فرج پہلے ہے، یعنی استنجا جب آدمی کرتا ہے غسل سے پہلے آدمی کو استنجا کرنا ہوتا ہے، تو یہ اس کو بعد میں بیان کیا، لیکن واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتی ہے، واو جمع کے لیے ہوتی ہے، واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ مقصد یہ کہ یہ دونوں باتیں جمع ہوئیں، غسل فرج بھی ہوا اور وضو بھی ہوا، تو ظاہر بات ہے غسل فرج پہلے ہوگا۔ فما اصابہ من الاعضاء، Hey there. اور جماع کی حالت میں Subscribe to جو my کوئی اس channel. طرح ناپاکی And لگتی ہے also press this اس کو بھی bell دھو icon. دیا۔ ثم افاض علیہ الماء، پھر اپنے اوپر پانی کو بہا دیا۔ ثم نہا رجلہ، اور جو شروعات میں پاؤں کو نہیں دھویا تھا، اب یہ ہے کہ ذرا فنہا رجلہ، اسی جگہ سے پاؤں کو ہٹا کر کے پھر پاؤں کو آخر میں دھو دیا۔ ھذہ غسلہ من الجنابہ، تو اب اس میں یعنی 2 طریقے اصل میں روایتوں میں آتے ہیں، ایک یہ کہ وضو مکمل حتیٰ کہ پاؤں کو بھی دھو دیتے، میمونہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الحال وضو کرتے پاؤں کو نہ دھوتے، بس منہ کو دھو دیا، بازوں کو دھو دیا، سر کا مسح کیا، پاؤں کو فی الحال نہ دھوتے، اور پھر سارے بدن پر پانی بہا کر پھر آخر میں دھوتے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی جہاں آدمی غسل کرتا ہے تو کبھی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پانی جمع نہیں ہوتا، And also press آدمی this ایسی bell اونچی icon. جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے کہ پانی پاؤں کے نیچے جمع نہیں ہوتا، تو شروعات میں پاؤں کو دھو دیتے۔